بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کہا کورونا وائرس جیسی وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے دینی طور پر کیا کریں، اور اگر کہیں ایسی بیماری پھیل جائے تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے، ایسا کوئی بھی مرض، وائرس، تعفن وغیرہ اگر ہو جائے تو اسلام اس میں ہماری بہت ڈیٹیل میں رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی بات تو اسلام یہ بتاتا ہے کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی ہے، کوئی مصیبت۔ اب یہ جن لوگوں پہ آ رہی ہے، یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے یا دین پر چلنے کا نتیجہ ہے، یہ بھی ڈیپینڈ ہے۔ کرتوتوں کا نتیجے سے مراد یہ کہ برائی کیے تو یہ ہوا، سمجھ رہے، یا پھر نیکی کی طرف جا رہے تھے تو یہ ہوا، ڈیپینڈ ہے۔ اب کورونا وائرس کو اگر فار ایگزامپل لے لے تو کسی نے ایک اچھا میں نے نیٹ پہ دیکھا پلے کارڈ بنایا تھا، وہ ہوتا نا جو ڈسپلے کرتے کسی پروٹیسٹ میں یا کسی جگہ اپنے آپ کو اظہار کرنے، آپ کیا سوچ کے ساتھ کھڑے آ کر، تو اس میں انہوں نے ایک بنایا تھا پلے کارڈ، ایک پٹھے پہ لکھا ہوا تھا کہ ہو ول ٹیل چائنا دیٹ واٹ ایور مووز آن دا ارتھ از ناٹ فار ایٹنگ۔ مطلب چائنا کو کون بتائیں گا زمین پہ جو چیز ہلتی ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ہلنے والی چیز کو کھا جاتے ہیں۔ کہ ہو ول ٹیل چائنا، کہ چائنا کو کون بتائیں گا دیٹ ایوری تھنگ وچ مووز آن دا ارتھ از ناٹ فار ایٹنگ، ہر چیز زمین پہ جو ہلتی ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کے پھیلنے کی وجہ بیٹ ہے، بڑ باغل، جو انٹرمیڈیٹ، یہ خود سے نہیں پھیلی بڑ باغل سے، اس کے انٹرمیڈیٹ سنیکس کی وجہ سے ہی پھیلی، سانپ کی وجہ سے۔ اور ہم جانتے ہیں چائنا میں بڑ باغل بھی بہت کھایا جاتا ہے، سانپ بھی بہت کھایا جاتا ہے، تو اسی لیے حلال اور حرام کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ادر کی، کھانے پینے میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے ادر کی۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ عذاب کی شکل بھی لے سکتی ہے، لیکن مومنوں کو جب وائرس سے یا ایسے تعفن پھیلتے ہیں تو یہ ان کے لیے شہادت کی موت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تعفن شیطان کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے، اس امت کے لیے جو تعفن میں مرے گا وہ شہید ہوں گے۔ تو اگر آپ مومن ایمان والے ہیں اور ایسا کوئی ڈیسیز ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو آپ تعفن والا، تو آپ شہید کہلائیں گے، پہلی چیز۔ دوسرا، اسلام یہ کہتا ہے زندہ لوگوں کو جو شہر کے اندر ہے جہاں تعفن پھیلا ہے ان کو وہیں روک دیا جائے۔ کوارنٹائن ایک الگ چیز ہے، روک کر وہ کرنا، لیکن ان کو وہیں رک جانا چاہیے، اور جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ اندر ہیں ان سے یہ کہا کہ اللہ پہ توکل کر کے، صبر کر کے اس بیماری کو مشقت کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور جو باہر ہے انہیں کہا کہ اللہ پر توکل بھروسہ کرتے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اندر ہے اندر ہے، جو باہر ہے باہر ہے۔ اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کی شفا بھی نازل کی ہے، تو لہٰذا اس پہ ریسرچ ورک کیا جائے۔ مطلب یہ کورونا ہے، کوئی وائرس ہو، کوئی بھی جس کو ہم کہیں گے نان کیوریبل نہیں، سب کیوریبل ہے، لیکن اب کوئی آدمی اللہ کی شریعت کے خلاف جا کر حلال حرام کی تمیز نہیں رکھ کر بیماریوں کو اپنے اوپر لائیں گا تو پھر تھوڑا ٹف ہی ہوگا علاج پانا۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو بیماریاں رکھی اس کا علاج، لیکن یہ بات تو ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کا علاج رکھا ہے، تو لہٰذا پھر علاج کو سرچ کیا جائے، اسلام یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، گڑگڑایا جائے، آہ و بکا کیا جائے کہ ہمیں اللہ حفاظت کرے، اور بہت ساری دعائیں حفاظت کی آتی ہے، خاص طور سے تعفن، وبا یا سخت قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک مومن کا یہ آخر جو پوائنٹ رکھنا وہ یہ ہے، عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے۔ جو بیماری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو صبر کر کے اگر ہو جائے کسی کو سب کچھ احتیاط کرنے کے بعد بھی تو وہ کرے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ بھول گیا تھا میں، وہ یہ ہے کہ اسلام پریونشن کے بہت سارے میتھڈ دیتا ہے، اور پریونشن کے اندر سب سے بڑا میتھڈ جو اسلام دیتا ہے وہ صاف صفائی کا ہے۔ ہر بیماری کے لیے دیکھیے لوگ بولتے ہیں کہ چہرے کو ڈھکنا چاہیے، صاف صفائی کرنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے، ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بار یہ کرنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کرنا چاہیے نا، صاف صفائی کا بڑا دھیان ہے۔ اسلام بولتا ہے کہ نماز کو جاؤ تو وضو کرو، تو ایک انسان وضو کرتا ہے تو 5 وقت کم از کم وضو کرتا ہے، تو نہاتا دھوتا ہے، تو صفائی کا بڑا تصور ہے۔ ہر بار کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، تو لہٰذا صفائی کا تصور رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ڈیسیزز وغیرہ ہو جائے تو پھر جو ہو چکا ہے وہاں اندر نہ جائے، اندر والے باہر نہ آئے۔ اس کے علاوہ دوا تلاش کی جائے کیونکہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے صبر کیا جائے اگر ہو جائے تو، کیونکہ اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ اجر دیں گا، اور احتیاط جو بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں احتیاط کریں۔